قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. مراد کو پہنچے یعنی کامیاب ہو. اب یہاں سے یہ بات تو صاف ہے کہ ایمان والے ہی کامیاب ہے، اور ایمان خالی جو ہے نا کہ ہم کلمہ پڑھ لیے ایمان والے ہو گئے، ایسا نہیں. بے شک تم اسلام میں داخل ہو جاتے ہو کلمہ پڑھنے کے بعد، مگر جو شرائط ہے نا اس پہ کما حق ہو اترنے سے ہی بندہ مومن ایمان والا ہو. اگر خالی ایمان کی تعریف کی جائے نا تو بہت لمبی ہو جاتی ہے. حالانکہ ہم اپنے گردنوں میں جھانک کر کے دیکھیں نا تو ایمان والے بہت کم ملیں گے. اور ابھی ایسا ماحول آئے گا ان قریب ہی کہ لوگ جو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اسلام ایمان کو بچانا ایسے ہو جائے گا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا جتنا مشکل ہے، ایسے ہی اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا. خدا نہ کرے ایسا ماحول پیدا ہو جائے، مگر ڈر ہے. تو ایمان کی مضبوطی جو ہے یہ بہت اہم ہے. یہاں تک کہ چھٹے پارے میں بھی آیت کریمہ آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. آمنو میم کے فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ، پھر میم کے کسرے کے ساتھ، زیر کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، دو بار ایمان کا ذکر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ایمان والو ایمان پر ثابت کرنا. یہ ثابت قدم رہنے سے ہی ایمان والے کامیاب. ثابت قدم رہنا ایمان پر یہ بہت مشکل ہے اور بہت آسان بھی ہے. جو سچے ایمان والے بن گئے ہیں زمانہ ان کا غلام ہو گیا. جو سچے ایمان والے بن گئے ہیں ان کا زمانہ غلام ہے، ہر چیز ان کی ٹھوکروں میں پڑی رہتی ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی توجہ نہیں دیتے. التفات کا مطلب توجہ نہیں کرتے. اب یہاں پر اگر غور کرا جائے، اگر سرسری نظر سے ہم جائزہ لیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. یہ گڑ گڑانا، رونا کتنا پرسنٹ ہماری نمازوں میں پایا جاتا ہے. یہ ایمان والوں کی خاصیت بتائی گئی ہے، ان کی صفات بتائی گئی ہے، ان کی امتیازی حیثیت بتائی گئی ہے کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. سمجھے؟ اب جیسے وتر کی نماز ہے، اب اسی میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں مانا توکل علیک، ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ. حالانکہ ہم اس جملے پہ کھڑے اترتے ہیں. اب نماز میں اس میں ایسا مت سمجھنا کہ تمہیں لوگوں کو شامل کر رہا ہوں، میں بھی شامل ہوں. سمجھے؟ ایسا نہیں ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں جو کیفیت ہوتی ہے، کبھی کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے کئی لوگوں کو، مدینہ شریف میں ہی دیکھا تھا کہ آدمی رو رہا تھا نماز میں، اس کی کیفیت بھی رونے کا جیسی کی تھی. دیکھنے کا منظر ہوتا ہے. جب کسی کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے نا کوئی بندہ، تو اس کا بھی دل رونے لگتا ہے. سمجھے؟ تو نماز میں جب گڑگڑانے کی بات کب آتی ہے؟ جب بندہ یہ سمجھ جائے کہ میں نماز میں یہ مانگ رہا ہوں اپنے رب سے. جب تک بندہ یہ نہیں سمجھے گا کہ نماز کیا ہے، اسے وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. جیسے اب تم نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی، اب سورہ فاتحہ میں تم نے کیا کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تم نے رب کی تعریف کری، الرحمن الرحیم، پھر رب کی تعریف کری، مالک یوم الدین. اب مالک یوم الدین سے تم کیا سمجھتے ہو؟ اسی ایک جملے کو سمجھو تو بہت بڑی بات ہے. وہیں پر رونے کا سبب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مالک یوم الدین لمن الملک اليوم،
یعنی قیامت کا جو دن ہے اس دن کا کوئی مالک ہے؟ اس دن اگر کوئی مالک ہے، اس دن کا بھی جو مالک ہے وہ میرا اللہ۔ کون ہے؟ اب یہ خوف پیدا ہونا چاہیے، جس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہے اس دن کا مالک بھی وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جہاں تم نے یہ کہا کہ میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، جب تم نے یہ کہہ دیا اب رب کی طرف سے تم مدد مانگ رہے ہو نا، جب یہ چیز ہمیں کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا کہ میں اپنے رب کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور ایک جذبیت پیدا ہوگی، تب جا کر کے آدمی کے دل میں رونا پیدا ہوگا، سمجھے؟ پھر ہم پڑھتے ہیں کیا قائد اولا میں، قائد آخرہ میں ہم پڑھتے ہیں دعائے معصورہ، اللہ جسے جو یاد ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے رب میں نے بہت ظلم کیے ہیں، میری جانوں پر میں نے ظلم کیا، تو میرے ظلم کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، بے شک تو ہی ارحم الراحمین، سمجھے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب تو ہمیں آتینا ہمیں عطا فرما جو دنیا میں اچھائی والا ہو اور جو آخرت میں اچھائی والا ہو وہ ہمیں عطا فرما۔ مگر مانگتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، جس دن ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہم نے آیت پڑھی ہے تو وہ اللہ کی جلال والی ہے، جب جلال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تب جا کر کے ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نمازوں میں دل ہی دل میں روتے ہیں۔ یہ ان مؤمنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے جو صالحین کی جماعت میں آتے ہیں۔ عام مومنین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ فرض نماز ادا کریں، بات سمجھ رہے ہو؟ یہ اونچے لوگ، اونچے، اب ہر ایک کے درجے الگ ہے نا، ایک تو وہ روزہ ہے جو ہر چیز سے بچا جائے، ایک عام آدمی کا روزہ ہے جو ہر چیز سے نہیں بچا جا سکتا، تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ فرض روزہ رکھ رہا ہے، ایسی عام مومنین کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ نماز ادا کر رہا، اور وہ جو اعلیٰ منصب پر ہیں ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں گڑبڑاتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے، اور وہ جو کسی بات کی طرف التفا، بےہودہ بات کی طرف التفا نہیں کرتے، یعنی کسی بھی بےہودہ فحش باتیں، گالی گلوچ، چغلی، حسد، کینہ، یہ تمام برائیوں کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم محافظون، اور وہ جو زکات صاحب زکات وہ اپنی صدقات نکالتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پر یہ بہت اچھی آیت کریمہ ہے، اگر خالی اس آدمی اسی آیت پہ عمل کر لے تو وہ جنتی ہے۔ والذین هم لفروجهم محافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی دو چمڑوں کی حفاظت، جمے کی حفاظت دیتے اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایک زبان اور اپنی شرمگاہ کا سب سے زیادہ یہی گناہوں کی طرف ملوث کرتے ہیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ تو یہاں بھی قرآن میں یہ کہا والذین هم لفروجهم محافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جس نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لی وہ دنیا میں بھی کام ہے اور اپنے رب کے پاس میں بھی کامیاب ہے۔ یہ سب سے بڑی آیت ہے، اس پر عمل اگر بندے مومن خالی اسی آیت پر عمل کر لے تو بھی جنتی ہو جائے، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو خسارے میں ڈالنے والی یہی دو چیزیں ہیں، ایک زبان اور دوسری شرم۔